اس انسانیت کے بچاؤ کے لیے ساری دنیا میں دنیا کے تمام ممالک نے مل کر کے باقاعدہ چارٹر بنایا ہے کہ انسانی حقوق یہ ہیں، یہ پامالی نہیں ہونی چاہیے۔ اس پر تمام مذاہب کے ساتھ ساتھ تمام ملکوں کا اتفاق ہے۔ جناب 10 دسمبر کو ساری دنیا میں انسانی حقوق کی بحالی کا دن منایا جاتا ہے، یاد دلایا جاتا ہے کہ انسانیت بڑا عظیم ہے، اس کے حقوق بہت ہیں، ہم سب لوگوں کو اس کا پالن کرنا ہے۔ تمام ملکوں میں بلکہ تمام صوبوں میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کمیشن بنی ہوئی ہے، تمام یونیورسٹیوں میں کورس پڑھائے جاتے ہیں، تمام دھارمک سنستھاؤں میں اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ ان سب کوشش کے باوجود ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسانیت محفوظ نہیں ہے۔ میرے بھائی ادھیکش مہودے، وکتا گن، میرے بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے اسلامک گریٹنگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس وشے پر ہم لوگ اس وقت چرچا کر رہے ہیں، مانوتا کے سمان کے بارے میں، ہمیشہ سے بہت چرچت وشے رہا ہے، بہت بات اس پر ہوتی رہی ہے۔ میں اپنی بات کی شروعات ایک کہانی سے کرنا چاہتا ہوں، سچی کہانی ہے اور یہ 1400-1500 سال پرانی ہے۔ مکے میں جب اسلام کا تعارف شروع ہوا تو وہاں کے جو سرداران تھے ان کو بہت خراب لگی وہ بات، بہت ناگوار لگی، اور جن جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اسلام میں آئے، ان لوگوں کو بہت ستانا شروع کیا، اتنا کہ ان کا جینا دوبھر کر دیا۔ تو ان میں سے بہت سے لوگ قریب کے ملک حبشہ میں چلے گئے۔ وہاں کے بادشاہ کرسچن تھے اور قریب کا ملک تھا، ان کے بارے مشہور تھا کہ بڑے رحم دل ہے۔ وہاں جب یہ لوگ پہنچے تو بادشاہ نے بلایا کہ بھائی تم لوگ اپنا ملک چھوڑ کر کے یہاں کیوں آ گئے، کیا پریشانی تھی تم کو؟ تو اس پورے گروپ کے لیڈر تھے حضرت جعفر طیار، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت بتاتا ہوں، بات یہ ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے ہم جہالت کی گہرے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، ہمارے ہاں بھائی بھائی کے خون کا پیاسا تھا، کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی، طاقتور کمزور کو کھائے جا رہا تھا، اور انسانیت کا آدھا حصہ عورت، اس کی کوئی قدر ہی نہیں تھی، بچی پیدا ہوتی تھی زندہ دفن کر دی جاتی تھی آر سے۔ ماں جس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، ایسی بھی روایت تھی کہ اس کے ساتھ بیٹا شادی کر لیتا تھا، کسی طرح کی کوئی انسانیت باقی نہیں تھی، ہر آدمی پریشان تھا۔ ایسے میں ہمارے ہی خاندان سے، ہمارے ہی لوگوں میں سے ایک آدمی اٹھا، اس نے بتایا کہ میں اللہ کا دودت ہوں، پیغمبر ہوں۔ اس نے یہ بتایا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں مانو کو مانوتا سکھاؤں، انسانیت کیا ہے وہ بتاؤں، انسانیت کی قدر کیا ہے وہ بتاؤں، انسانیت کیسے پنپے گی، بڑھے گی، سب لوگ پرامن اور محفوظ رہیں گے وہ بتاؤں، عورت کا کیا حق ہے وہ سکھاؤں، ایمانداری سکھاؤں، حقوق دلاؤں، ظالم کا ہاتھ پکڑوں اور دنیا کو پرامن بناؤں۔ باتیں ان کی بڑی دل لگتی تھیں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ بات جس نے کہی ہے، تمہارا کہنا صحیح ہے، وہ اللہ کا دودت ہی ہو سکتا ہے۔ اتنی اچھی بات، اتنی سچی بات، جو بیسک بنیادی ضرورت ہے انسان کی، کوئی دودت ہی بتا سکتا ہے۔ تم لوگ مہمان ہو ہمارے، یہاں رہو امن سے، کوئی تم کو پریشان کرنے والا نہیں۔ حضرت جعفر طیار نے جس زمانے میں یہ بات کہی، اس زمانے میں اسلام ابھی شروع کی حالت میں تھا، پوری تعلیمات نہیں آئی تھی، لیکن جتنی باتیں انہوں نے بتائیں اس میں اسلام کا
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرح سے خلاصہ آ گیا. دو باتیں تھیں. انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ بندہ اپنے پیدا کرنے والے کے حق کو پہچانے، اور دوسرا یہ کہ انسان انسانوں کو پہچانے، انسان انسانوں کے حقوق کو پہچانے. اب جب ہم حضرت جعفر کی باتوں کی روشنی میں قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو اٹھاتے ہیں، آپ کی ٹیچنگ کو دیکھتے ہیں، تو مانوتا کے حقوق پر، اس کے سمان میں تو ہمارا صفحہ بھرا ہوا ہے. جیسے لگتا ہے کہ اسی کو اوپر اٹھانے کے لیے پورا اس کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. بندے کو اپنے رب کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ ایک سبجیکٹ ہے اور بہت بنیادی سبجیکٹ ہے، لیکن بندے کو بندے کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کے لیے ہمیں قرآن مجید کو ایک نظر دیکھنا چاہیے. ابھی یہاں آیت پڑھی گئی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، جس میں قرآن مجید نے یہ کہا کہ میں نے انسانوں کو تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا بہت بہترین ساخت پر اس کو پیدا کیا ہے، بہت سنبھال کر کے، بہت اچھی طرح سے اس کو میں نے بنایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بھائی یہ انسان سب ایک آدم کی اولاد ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ سنو، سب کے حقوق برابر ہیں. کسی انسان کے لیے کسی دوسرے انسان کی جان لینا، اس کا مان لینا، اس کی عزت سے کھلواڑ کرنا، اس کے حقوق میں مداخلت کرنا بالکل کسی طرح سے جائز نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کو، پڑوسی کا کیا حق ہے، رشتہ دار کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، دکاندار کا کیا حق ہے، دوست کا کیا حق ہے، کلاس فیلو کا کیا حق ہے، استاد کا کیا حق ہے، سب وہ باتیں ان کے رتبے کے لحاظ سے بتائیں. اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات میں جن باتوں کو خاص طور سے بہت اہمیت دی گئی، ہم لوگ جب بات کرتے ہیں، مانوتا کی بات کرتے ہیں، تو سب سے قیمتی چیز انسان کی جان ہے. جان ہے تو جہان ہے، اسی میں ساری عزت ہے. اور ہم جب آج دیکھتے ہیں تو سب سے آسان ہے کسی کی جان لے لینا. اسلام نے بڑے کھلے لفظوں میں جان کے سلسلے میں ایڈریس کیا لوگوں کو. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اگر ایک آدمی نے کسی ایک آدمی کو ناحق قتل کر دیا، مسلمان اور غیر مسلم کی اس میں شرط نہیں ہے، کسی مانو نے کسی دوسرے مانو کو ناحق قتل کر دیا، قرآن یہ کہتا ہے کہ اس نے ایک کو نہیں، ساری انسانیت کا قتل کیا. اور ساتھ میں دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اگر اس نے کسی انسان کی جان بچائی، زندگی بخشی، جینے کا سامان کیا، یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے، اس نے گویا ساری انسانیت کو زندگی بخشی. تو یہ ہے جو اسلام کی انسانیت کے حوالے سے میرے بھائیوں تعلیمات ہیں. ایسی تعلیمات تمام مذاہب میں مل جائیں گے. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اس کی اجازت دیتا ہو. لیکن جو صورتحال ہے میرے بھائیوں اس وقت، تو ہر طرف ہاہاکار ہے. انسان کے خون کا پیاسا ہے. ماں و بہنوں کی ہماری عزت محفوظ نہیں. استحصال، ایکسپلائٹیشن اتنا بڑھا ہوا ہے کہ اب بڑے بڑے سرمایہ دار بھی پریشان ہیں کہ ہم بھی لوٹے گئے. ابھی آج کل اخباروں میں چل رہا ہے. جو طاقتور لوگ ہیں، جو طاقتور تہذیبیں ہیں، دوسرے کمزور لوگوں کو، کمزور تہذیبوں کو
پر غالب آنا چاہ رہی ہیں, چھا جانا چاہ رہی ہیں, جنہیں نہیں دینا چاہتے دوسرے لوگوں کو, دوسرے مذہب کے لوگوں کو, دوسری تہذیب کے لوگوں کو. یہ ہے جو سچائی ہے. اور یہ سچائی اس کے باوجود ہے کہ اس انسانیت کے بچاؤ کے لیے ساری دنیا میں دنیا کے تمام ممالک نے مل کر کے باقاعدہ چارٹر بنایا ہے کہ انسانی حقوق یہ ہیں, یہ پامالی نہیں ہونی چاہیے. اس پر تمام مذاہب کے ساتھ ساتھ تمام ملکوں کا اتفاق ہے. جناب 10 دسمبر کو ساری دنیا میں انسانی حقوق کی بحالی کا دن منایا جاتا ہے, یاد دلایا جاتا ہے کہ انسانیت بڑا عظیم ہے, اس کے حقوق بہت ہیں, ہم سب لوگوں کو اس کا پالن کرنا ہے. تمام ملکوں میں بلکہ تمام صوبوں میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کمیشن بنے ہوئے ہیں. تمام یونیورسٹیوں میں کورس پڑھائے جاتے ہیں, تمام دھارمک سنستھاؤں میں اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے. ان سب کوشش کے باوجود ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسانیت محفوظ نہیں ہے میرے بھائی. تو ہم کو اس کا پتہ لگانا پڑے گا, سبب کھوجنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ اگر انسانیت اسی حال میں رہی تو دنیا تباہ ہو جائے گی. انسان کو اس کا جینے کا حق تو ملنا چاہیے, اپنے مذہب پر بنے رہنے کا حق تو ملنا چاہیے. ماں بیٹیوں کو عزت اور وقار کے ساتھ سر اٹھا کر کے جینے کا حق ملنا چاہیے. تو یہ باتیں میرے بھائیوں جو میں نے بہت چند لفظوں میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے بتائی, وہاں بہت اچھی طرح سے موجود ہے. لیکن ایک سوال ہم کو اپنے آپ سے کرنا ہے. یہ ہم سب لوگ جو مانو اور مانوتا کی بات کر رہے ہیں, انسان ہم میں سے کوئی خود تو نہیں ہو گیا نا. انسان بننا کسی کے اختیار میں تو نہیں ہے. اللہ نے, ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمارے اوپر خاص یہ احسان کیا ہے کہ ہم کو کچھ اور نہ بنا کر کے انسان بنایا. سب سے عظیم مخلوق, اشرف المخلوقات ہم لوگ اس کو کہتے ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ سب سے اچھا, سب سے عظیم بنایا, بلکہ ہمارے قرآن میں, ہمارے حدیثوں میں تو یہ ہے کہ باقی جو ساری دنیا ہے, باقی جو ساری مخلوقات ہیں, یہ دراصل انہی انسانوں کی خدمت کے لیے ہیں. خوب کھاؤ پیو, لیکن انصاف کے ساتھ, حق کے ساتھ. تو یہ ہمارے قرآن میں, ہمارے حدیث میں جو یہ باتیں کہی گئیں, یہ صرف کہی نہیں گئیں. جو اصلاً سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کہنے والے نے اسی معیار پر پورا ایک معاشرہ قائم کر کے دکھایا. اس نے قانون یہ بنایا کہ اگر کوئی چوری کرے گا, بہت غلط بات ہے کہ چوری کسی کی جائے, کسی کا رکھا ہوا مال اٹھا لے جائے. اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آ گیا. فاطمہ نام کی لڑکی تھی. لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول سے سفارش کرو کہ یہ بڑے گھر کی لڑکی ہے, چوری کر لی ہے, اس کو معاف کر دیں. اللہ کے رسول جنہوں نے قانون بنایا تھا, جو اسلام کو لے کر کے آئے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ بھائی سنو, لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا, میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ اسلام ہے, یہ اسلام کا قانون ہے, یہ انصاف ہے. دنیا میں جب تک انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا, جب تک انسانیت کا حق انسانیت کو نہیں پہنچے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ایک مقدمہ پہنچا جس میں ایک فریق تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی اور داماد حضرت علی, اور ایک فریق تھے دوسرے مذہب کے یہودی. مقدمہ سنا گیا, فیصلہ ہوا تو معلوم ہوا کہ اس وقت کا حاکم, فیصلہ کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کے فیور میں فیصلہ نہیں دیا. وہ فیصلہ جاتا ہے یہودی کے حق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف باتیں کی نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہوں گے خوشیوں کے. آپ کے لیے خوشی کا سب سے بڑا موقع تھا جب آپ اپنے شہر مکہ میں داخل ہوئے, مکہ میں فتح کر کے داخل ہوئے تھے. فتح کے بعد بادشاہوں کے اور حکمرانوں کے اس شہر میں داخلے کے ہم لوگوں نے بہت سے واقعات پڑھے ہوں گے.
انتقام سے آدمی جل رہا ہوتا ہے، دشمن اس کی آنکھوں کے سامنے ناچتا ہے، ایک سے ایک سزائیں اس کو دی جاتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو انسانیت کے احترام میں اعلان عام یہ کرتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی ہیں دوست یا دشمن سب کے لیے معافی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح کا اعلان خود کر سکتے تھے، اپنے دوستوں میں سے کروا سکتے تھے، کسی بادشاہ سے کروا سکتے تھے، وہ نہیں۔ آپ کے درمیان ایک کالے سے آدمی تھے، رنگ بالکل کالا، غلام تھے، سردار نہیں تھے، ان سے کہا کہ تم خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھو، غلام کا یہ رتبہ ہے، انسانیت میں سب برابر ہیں، اب میرے اس بھائی کا یہ رتبہ ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر کے اس کا اعلان کرے۔ تو اس طرح سے انسانیت کے رتبے کو بڑھایا اور اٹھایا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ٹیچنگ سب جگہ اچھی ٹیچنگ موجود ہے۔ ہم جب مسلمان کی حیثیت سے اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں تو ہمارا کردار بھی اب اتنا اچھا نہیں رہا، ہم یہ کہیں کہ بہت اچھے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے پڑوسی ملک میں کچھ لوگوں نے مسجد پر حملہ کیا، حملہ کرنے والے مسلمان، مارے جانے والے، شہید ہونے والے مسلمان، نقصان اٹھانے والے مسلمان۔ ہمارے ملک میں آئے روز جو لنچنگ کے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں جو ایک تہذیب دوسری تہذیب پر چڑھی جا رہی ہے، ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اچھے پڑھے لکھے لوگ، اچھے ماحول میں بیٹھے ہوئے، کتنا خوشگوار ماحول ہے، لیکن ہم اپنا اخبار اٹھا لیں، ہم اپنا ٹی وی کھول لیں، جیسے لگتا ہے کہ ہم سارے لوگ ہر دم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، نفرت کا پرچار ہے، نفرت کی کھیتی ہے۔ ہم لوگ جو یہاں جمع ہوئے ہیں میرے بھائیوں، ہمارے پاس ان تمام مسائل کا سادہ سا حل یہ ہے کہ نہ اقوام متحدہ کچھ کرے گی، نہ قانون کچھ کرے گا، نہ عدالتیں کریں گی، نہ جیل کرے گا، دھارمک لوگ کریں گے۔ دھارمک لوگوں کے ہاتھ میں یہ چیز ہے کہ وہ صحیح اپنے دھرم کا صحیح پہچان سب تمام لوگوں تک پہنچائیں۔ بڑی آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں نے، ہمارے سماج نے دھرم کو سماج سے الگ کر دیا کہ دھرم ہماری نجی زندگی میں رہے گا، ہم اپنے مسجد مندر گرجا گھر میں ہم اپنے دھرم کو رکھیں گے اور سماج میں نہیں۔ سماج میں جب تک دھرم کا بول بالا نہیں ہوگا، جب تک دینی مذہبی قدروں کا بول بالا نہیں ہوگا، جب تک انسانیت کی اسی طرح سے تحقیر ہوتی رہے گی۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جو باتیں بتائی ہیں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاشرہ بنایا، تاریخ میں وہ موجود ہے۔ ان تعلیمات پر میرا یقین ہے کہ جیسے ہی ہم لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کی روشنی میں معاشرے سے اپنا معاشرہ ہمیں سماج اپنا بنانا چاہیے، سماج کو فائدہ ہوگا۔ میں مسلمان بھائیوں سے خاص طور سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے رب نے، آپ کے رسول نے، آپ کے قرآن نے جو اتنی اچھی، اتنی سادہ بات بتا رکھی ہے، تو آپ کو کم سے کم یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کے ہاتھ سے کسی کا حق پامال ہو، کسی مرد کا، کسی عورت کا، کسی بچے کا، کسی دوست کا، کسی دشمن کا۔ اسی طرح سے میں اپنے اور تمام دوسرے مذہبی دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کی اپنی یہ ذمہ داری ہے کہ اچھائیاں یہ جو ہیں اتنی واضح ہیں، جو ہم لوگوں کے لیے، سب کے لیے ہے، ہم لوگ مل جل کر کے اس بات کی کوشش کریں۔ برائی کے خاتمے کے لیے ہم لوگ اکٹھا ہوں، برائی کو ختم کرنے کے لیے ہم لوگ جی جان سے کوشش کریں۔ کہ بات یہ ہے میرے بھائیوں، آدمی کے پاس سب کچھ ہے، مگر ہم لوگوں کے پاس، آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں۔ ہم انسان ہیں، اللہ کی مشرف المخلوقات ہیں۔ اس انسانیت کو بچانے کے لیے ہم سب لوگوں کو مل جل کر کے کوشش کرنی چاہیے۔ اور میرا یقین ہے کہ جس مذہب کی میں نے نمائندگی کی ہے، اس کی تعلیمات میں سب کے لیے بڑی نجات ہے اور نجات کا واضح راستہ ہے۔